منبر پاک پر جلوہ افروز علماء ملت اسلامیہ، جملہ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے بیشتر ہم سب نبی رحمت، شفیع امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وملجانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا ہمارے آپ ہی سب کچھ ہیں رحمت عالم، ہمارے آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے، انہی کی بات کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے۔ عزیزان ملت، آج کا جو موضوع ہے وہ حیات النبی کے حوالے سے ہے۔ قبل اس کے کہ بنیادی بات آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ کل کے ساتھ آج کا بیان ایک ساتھ جڑ جائے اور آپ اس سے بہت کچھ حاصل کر سکیں۔ آپ جو کچھ کھاتے یا پیتے ہیں اس میں ذائقہ ہوتا ہے۔ ہر کھانے اور پینے والی چیز آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ذائقہ ہے، اور ہر ایک کا ذائقہ بھی الگ الگ ہے۔ اگر ہر ایک کا ذائقہ ایک ہو تو الگ الگ کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آدمی کسی ایک کو ہی استعمال کرے، کسی ایک ہی چیز کو پیے۔ نہ صرف ذائقہ الگ الگ ہے بلکہ ہر ایک کے فائدے بھی الگ الگ ہیں۔ اب آپ غور کریں، جتنی چیزیں استعمال میں ہمارے آتی ہیں ان کے ذائقے بھی الگ الگ اور ان کے فائدے بھی الگ الگ۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سیب میٹھا ہوتا ہے اور کھایا ہی اس لیے جاتا ہے، ایک ذائقہ بھی مل جائے اور اس کا فائدہ بھی مل جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ انار ایک پھل ہے، میٹھا ہوتا ہے، ذائقہ بھی مل جائے اور فائدہ بھی مل جائے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم جو کھا رہے ہوتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں اس کا ذائقہ نہیں ملتا۔ انتہائی توجہ کے ساتھ، کیونکہ آگے کے تمام بیانات جو کچھ بھی عرض کروں گا وہ اسی کا سمجھو ایک حصہ ہوگا۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں یا پی رہے ہوتے ہیں اس میں ذائقہ نہیں ملتا۔ ایک میٹھی چیز کھا رہے ہیں، ایک نمکین چیز کھا رہے ہیں، ذائقہ نہیں مل رہا ہے۔ فوراً آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ذائقہ تو ان چیزوں میں ہے، لیکن اگر یہ ذائقہ ہمیں نہیں مل رہا ہے تو ضرور میری طبیعت خراب ہے، صحت میں کوئی خرابی آ گئی ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، ضرور کوئی خرابی واقع ہوئی ہے کہ ہم نے میٹھی چیزیں کھائی مگر ذائقہ نہ ملا، خوبصورت ہوائیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں، شاندار موسم میرے صحت کے اعتبار جو مجھے فی الحال ابھی پسند نہیں آ رہا ہے، تو آخر جو ان چیزوں میں ذائقہ نہیں مل رہا ہے ضرور میری صحت خراب ہے، ضرور کوئی نہ کوئی بیماری ہے۔ لہٰذا آپ اس کھانے والی چیز کا علاج نہیں کرتے، اپنی صحت کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کو ذائقہ نہ ملا، فوراً آپ کو لگا کہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، وہ چیک کر کے بتائے گا پریشانی کیا ہے۔ پانی پی رہے ہیں، پانی میں ایک لذت ہے، ایک ذائقہ ہے، فائدے تو الگ ہیں، نہ ملا فوراً آپ کو لگتا ہے طبیعت کہیں نہ کہیں خراب ہو گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ یعنی اشیاء میں اگر ذائقہ نہ ملے
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیزوں میں ذائقہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت خراب ہے۔ یہاں تک اگر آپ پہنچ گئے تو آگے پہنچنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ جتنے نیک اعمال ہیں ہر عمل میں الگ الگ ذائقہ ہے۔ اب اگر یہ عمل کرنے کے بعد اس کی لذت نہ ملے تو یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ ہر عمل کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ درود پاک کا ایک ذائقہ ہے، نمازوں کا ایک ذائقہ ہے، ہر ایک نیک عمل کا ایک ذائقہ ہے۔ یہی وہ ذائقہ تھا جسے اولیاء کرام نے چکھ لیا تو ہر ایک ذائقے کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم اگر دنیا کی کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں ذائقہ ملتا ہے، مگر ایک وقت کے بعد ذائقہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، دیر تک باقی نہیں رہتا۔ اعمال صالحہ میں ایک ایسا ذائقہ ہے جو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ذائقہ ہر عمل کے اندر ہے۔ اب اگر ذائقہ نہ ملے تو آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، آپ اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ آپ دیکھیں کہ ان اعمال کو کرتے وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان اعمال کو محبت سے کر رہے ہیں یا ایک ڈیوٹی کے طور پہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی کام ڈیوٹی کے طور پہ کیا جائے تو پھر اس کام کو ایک بوجھ سمجھ کے آدمی پورا کر دے گا، لیکن اگر وہی کام محبت کی نظر سے کیا جائے تو بڑا مزہ بھی آئے گا۔ عبادتیں آپ خوف الہی سے کر رہے ہیں یا محبت الہی سے کر رہے ہیں؟ محبت الہی سے اگر عبادت کریں تو ایک ذائقہ اور ملے گا۔ بہرحال سارے نیک اعمال میں ذائقہ ہے، اور یہ ذائقہ اسی کو ملے گا جس کا ایمان انتہائی قوی اور مضبوط ہوگا۔ خدا کرے کہ ہم سب کا ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ اللہ کرے اس مبارک مہینے کی برکت سے، سید عالم کے ذکر پاک کی برکت سے ہمارا ایمان قوی ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، آج کا موضوع حیات النبی ہے۔ میں کہتا ہوں اس پر بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نبی پاک کی حیات پہ ہم بات کریں، جن کی حیات سے دنیا کی حیات ہے، ہم ان کی حیات پہ بات کریں، ان کے وجود سے تو ہمارا وجود ہے، ہم ان کے وجود پہ بات کریں۔ ارے ہمارا موجود ہونا یہ خود نبی کے ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارا موجود ہونا، اس زمین و آسمان کا موجود ہونا، نظام کائنات کا باقاعدہ چلنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ یہ کائنات سجائی اس کے لیے گئی ہے، جب تک وہ رہیں گے تب تک کائنات بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حضور کی حیات پہ گفتگو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کم و بیش 800 سال تک کہیں کے مسلمانوں نے بھی حیات النبی پہ انگلی نہیں اٹھایا۔ یہ شیخ کے زمانے میں اٹھا، اس کو شیخ نے نقل بھی کیا کہ ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو حیات النبی پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی 800 سالہ کم و بیش زندگی جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 800 سالہ عرصے میں کسی نے حیات النبی، ایسا مسئلہ، اتنا واضح مسئلہ ہے، ایسے واضح مسئلے کے لیے بھی ہم دلیل دیں؟ اعلیٰ حضرت تو قسم کھا کے کہتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ قسم یقین پر ہی کھایا جا سکتا ہے۔ اس قدر یقین ہے اعلیٰ حضرت کو، اور وہ یقین یہی ہے کہ ہمارا ہونا، کائنات کا موجود ہونا، یہ ایک عظیم ترین دلیل ہے کہ محمد الرسول اللہ زندہ ہے۔ میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتا دوں، درجنوں دلائل آپ کے پاس بھی ہوں گے حیات النبی کے حوالے سے۔ ایک بڑی موٹی بات عرض کر رہا ہوں، لطف کی بات بھی ہے۔ آپ کلمہ شریف پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بچوں کو یاد ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، تیز بولیے، اللہ کے، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے ہیں بول رہے ہیں آپ، حالانکہ 11 ہجری میں ان کا وصال ہو چکا ہے، تو آپ تھے ہی بول سکتے ہیں نا، اللہ کے رسول تھے۔ کوئی بول رہا ہے صحابہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کلمہ طیبہ پڑھا، صحابہ کے بعد تابعین نے یہی پڑھا،
اور سب نے یہی کہا محمد اللہ کے رسول حضور کے سامنے ہیں تو بھی یہی لفظ ہیں، اور حضور موجود نہیں پھر بھی یہی لفظ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حتیٰ کہ عرب میں کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے تو کہہ رہا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور عجم میں بھی کوئی پڑھ رہا ہے تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ آج ہم یہی کہہ رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو کسی اور کا نبی ہوگا جو مر گیا ہوگا۔ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور آئندہ بھی زندہ رہے گا۔ ہم نے ایک زندہ نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم ایسے نبی کو ماننے والے ہیں جن کے وجود کے سبب کائنات بنائی گئی، جو باعث ایجاد عالم ہیں، ہم ان کو مان رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت کو جن کے لیے ظاہر فرمایا، ہم ان کو مان رہے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر مصطفیٰ تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ تو وجود کائنات دو جہاں جن کی بدولت ہے انہی کی بات کرنا میرے مسلک میں عبادت ہے۔ حیات النبی کے حوالے سے میں کیا پیش کروں صاحب؟ میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ کی حیات پہ بات کرنا، ارے کس کی حیات پہ بات؟ جو سب سے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ان کی حیات پہ میں بات کروں؟ اندازہ لگائیں، اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، ان کی حیات پہ میں بات کروں جن کے آنے کی خوشخبری انبیاء نے اپنے زمانے میں اپنی امتوں کے سامنے باقاعدہ بیان کیا، ان کی تصدیق کی۔ انبیاء علیہ السلام آتے رہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کرتے رہے، میلاد مناتے رہے، ہم اس نبی کی حیات کی بات کریں؟ ان کی حیات یہی کافی ہے، اور یہ بہتر دلیل ہے کہ ہماری حیات اس بات کی گواہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ جن کا دل اندھا ہو انہیں ہزاروں دلائل بھی ان کے لیے بیکار ہیں، اور ایمان کی شمع اگر روشن ہونا تو ایک اشارہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، چند موٹی باتیں اور بھی سماعت کر لیں اور علم میں اضافہ بھی ہوگا، ممکن ہے آپ جانتے بھی ہوں۔ سلام مسلمان سے کرنا چاہیے، سب جانتے ہیں سلام۔ ایک مسلمان سو رہا ہے، اس کو آپ سلام کریں گے؟ نہیں کریں گے، حالانکہ وہ مسلمان ہے مگر وہ سو رہا ہے۔ اچھا، ایک مسلمان کھانا کھا رہا ہے، مسلمان ہے، آپ سلام کریں گے؟ شریعت نے کہا کہ مسلمان ہے، پر یہ وقت سلام کا، تو سلام کرنا کس سے ہے؟ جو سلام کا اہل ہو، سلام سن بھی سکتا ہو، سلام کا جواب بھی دے سکتا ہو، سلام کا حقدار بھی ہو۔ جسے میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے پڑھ کے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ آپ مومن ہیں، سن بھی رہے ہیں اور جواب دینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں۔ ایک شخص باتھ روم میں ہے، حمام میں ہے، مسلمان ہے وہ، آپ سلام کریں گے اس کو؟ نہیں کریں گے، کہ وہ محل ہی نہیں ہے، گرچہ وہ مسلمان ہے مگر یہ سلام کا محل نہیں ہے۔ ہم سلام تو کر لیں گے، وہ سن تو لے گا مگر وہ وہاں جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی سونے والے کو ہم سلام تو کر لیں گے، وہ بیچارہ سو رہا ہے، سنے گا ہی نہیں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ہم سلام اگر کر لیں سن تو لے گا مگر جواب۔ میرے آقا کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیے، ایک ایک حدیث پاک ہزاروں سوالوں کے جواب پر مشتمل ہے۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دے دی، جب قبرستان جایا کرو تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر، قبرستان جاؤ، اپنے مرحومین کے یہاں جاؤ جہاں وہ دفن ہے، وہاں گئے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر۔ آپ ان کو سلام بھی کر رہے ہیں، اور یہ نبی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، عام مسلمان بندے ہیں، وفادار مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں سلام کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ سنتے نہیں تو سلام کیوں کیا؟ اور اگر یہ سن کر جواب نہیں دے سکتے تو سلام کیوں کیا؟ مصطفیٰ کی تعلیم بتا رہی ہے تم سلام کرو، وہ سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں، ہاں تمہیں ان کے جواب کو سننے کی طاقت نہیں ہے۔
یعنی مرحومین اہل سنت سے یہ ثابت ہو گیا جب غلاموں کے سننے کا یہ حال ہے تو امام الانبیاء کا حال کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نا ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ غلاموں کے سننے کا یہ حال، بہرحال اس پر کافی بحثیں ہیں، کافی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ایک بات اور عرض کر دوں، بدر کے موقع پر جنگ مکمل ہو گئی، جو لوگ مارے گئے 70 بدر میں، ان لوگوں کو کنویں میں ڈالا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوئے، ایک ایک کا نام لے کر پکار رہے ہیں، اے فلاں ابن فلاں تو نے دیکھ لیا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، ایک ایک کا نام۔ اچھا جنگوں میں تو کسی کے گلے میں کوئی ہاتھ تھوڑی ڈالتا ہے، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان تمام لاشوں کو گڑھے میں کنویں کے اندر ڈال دیا گیا۔ محمد الرسول اللہ کنویں کے باہر کھڑے ہو کر ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے ہیں۔ صحابی بھی بڑے عظیم ہوا کرتے تھے، ایمان بہت زبردست ان کا، انہوں نے سوال کر کے قیامت تک مسلمانوں کو جواب دے دیا ہے، یا رسول اللہ یہ سنتے ہیں، آپ انہیں پکار رہے ہیں، یہ سنتے ہیں؟ فرمایا ہاں یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو بتائیں کفار و مشرکین مرنے کے بعد بھی وہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں، اور جو باعث ایجاد عالم ہیں، جو محبوب رب العالمین ہیں، جو خالق کائنات کے عظیم محبوب ہیں، رب نے جنہیں ولی العالمین نذیرہ بنا کے بھیجا، رب نے جنہیں رحمت للعالمین بنایا، جو اول و آخر ہیں، جو باعث ایجاد عالم ہیں، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا؟ تو محمد الرسول اللہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ دعویٰ بغیر دلیل کے نہ رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا نام کون نہیں جانتا ہوگا، بالخصوص ہندوستان میں عظیم بزرگ گزرے ہیں، جاگتے ہوئے بھی یہ حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ شیخ نے اپنی کتاب کے اندر جذب القلوب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ جب کوئی شخص محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کے درود کو سنتے ہیں، اس درود پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں، اس کے باپ دادا کو جانتے ہیں، وہ کس قبیلے سے ہے یہ بھی جانتے ہیں، وہ کب مرے گا یہ بھی جانتے ہیں، اس کا معاملہ کیا ہوگا، ایمان پر جائے گا یا کفر پر یہ بھی جانتے ہیں، وہ کہاں رہ رہا ہے یہ بھی جانتے ہیں، اس کی کیا عمر ہے یہ بھی جانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے زمانے کے نہیں، 400 سال پہلے کے ایک عظیم بزرگ گزرے ہیں، درجنوں کتابوں کے مصنف گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ ہم تمام لوگوں کو جواب دے رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ کے سننے کو اپنے سننے کی طرح نہ سمجھنا، محمد الرسول اللہ کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے کی طرح نہ سمجھنا، محمد الرسول اللہ کے سونگھنے کو اپنے سونگھنے کی طرح نہ سمجھنا۔ محمد کی ہر چیز لاجواب ہے، ان کا سننا بھی لاجواب ہے، ان کا سونگھنا بھی لاجواب ہے، ان کا دیکھنا بھی لاجواب ہے۔ وہ زمین پر ہوتے ہیں اور سدرۃ المنتہا دیکھ لیتے ہیں، ان کے سننے کا یہ عالم ہے کہ جہاں سے جس نے پکارا حضور اس کو سماعت فرما لیتے ہیں، ان کے سننے کو اپنے سننے کی طرح، ان کے دیکھنے کو اپنے دیکھنے کی طرح، ان کے بولنے کو اپنے بولنے کی طرح، حتیٰ کہ ان کے جسم پاک کو اپنے جسم کی طرح سمجھنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیا سمجھے؟ دیکھیے 5 اولیاء ہمارے پاس بھی ہیں اور آپ کے پاس بھی ہیں، یہ کل 10 ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انگلیاں ہیں۔ آپ کہیں گے پھر تو ہم برابر ہو گئے، میں کہتا ہوں ابھی برابر نہیں ہوئے۔ ان انگلیوں کا تو یہ حال ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر انگلیوں کی گھائیوں سے پانی کی گلاس 1400 صحابہ نے پانی پیا۔ ان انگلیوں کا یہ حال ہے کہ اگر وہ کسی مشکیزے میں ڈال دے تو اس قدر پانی وافر مقدار میں ہو جائے کہ صحابہ پانی کو پیتے بھی ہیں، برتنوں میں بھر بھی لیتے ہیں، جانوروں کو پلا بھی دیتے ہیں، پھر بھی مشکیزے میں پانی ذرہ برابر کم بھی نہیں ہوتا۔ انگلیاں آپ کو جیسی دکھ رہی ہیں، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ آپ کہیں گے کہ پھر بھی ان کے پاس 2 ہاتھ ہیں نا،
ہمارے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں، کم از کم ہاتھ ہونے میں تو ہم برابر ہو گئے. میں کہتا ہوں پھر غلطی کر گئے آپ، یہاں بھی آپ برابر نہیں ہیں. محمد الرسول اللہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی طرح کبھی مت سمجھنا. قرآن نے کہہ دیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے. اور بریلی کے امام نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. آپ کہیں گے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک، چونکہ ہمارے پاس بھی تھوک ہے، ہم وہاں تو لعاب پاک کا ذکر کر رہے ہیں. برابری کرنے کی بات کرنے والے نا اس طرح کے شوشے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. کم از کم آپ تو غور کر لیا کریں. اگر میں اپنا تھوک کسی پانی میں ڈال دوں تو کوئی پینا پسند نہ کرے گا، کسی آنکھ میں لگا دوں تو اچھی خاصی آنکھ خراب ہو جائے شاید، اور اگر زخم پہ لگا دوں تو بجائے ٹھیک ہونے کے زخم بڑھ جائے، ممکن ہے. مگر یہ محمد الرسول اللہ کا لعاب پاک ہے، پانی میں ڈال دیں تو پانی میٹھا ہو جائے، علی کی آنکھ میں لگا دیں آنکھ روشن ہو جائے، حضرت قتادہ کی آنکھ میں لگا دیں آنکھ باہر آ گئی پھر بھی اندر کیا اور جڑ جائے، روشنی بھی آ جائے. عبداللہ ابن عتیق کے جو ہے قدم پاک پہ لگا دے ان کا قدم مبارک ٹھیک ہو جائے. ایک صحابی کو خارش کی بیماری ہو گئی، لعاب پاک لگا دیا، بیماری ختم بھی ہو گئی، پوری زندگی بدن سے خوشبو آتا رہا. بتائیں تو صحیح، ان کا لعاب پاک تنہا ہزاروں کام کر رہا ہے. لعاب پاک تنہا ہزاروں کام کر رہا ہے، اور اسی لعاب پاک کو صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، چہرے پہ مل لیتے، استعمال فرما لیتے. کس طرح کہتے ہو کہ نبی ہماری طرح ہے؟ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں نبی کسی بھی طرح ہماری طرح نہیں ہے. نبی کسی بھی طرح وہ ہماری طرح نہیں ہے. آپ سر سے لے کر پیر تک جسم مبارک کو دیکھیں، کسی بھی معاملے میں آپ رسول گرامی وقار سے برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے. ہم حضور کی طرح ہیں؟ معاذ اللہ، وہ تو نبی ہیں، عظیم مقام ہے. کہیں گے نہیں ہم ظاہری طور پر حضور کی طرح ہیں، پھر آپ غلطی کر رہے ہیں. اس ظاہری میں بہت فرق ہے میاں. یہ ظاہری بدن آپ کا اور ہمارا، اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک مثال سے بات سمجھے. پتھر آپ نے دیکھے، مختلف قسم کے پتھر ہوتے ہیں. کہنے کے لیے سب پتھر ہیں مگر ہر پتھر ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک پتھر وہ ہے جہاں آپ چپل پہن کے چل رہے ہیں، اور ایک پتھر وہ ہے جس کو آپ نے انگوٹھی کا نگینہ بنا لیا ہے. ایک پتھر وہ ہے جو انتہائی خوبصورت ہے اور اسے اپنے گھر میں لگا لیا، اور ایک پتھر وہ ہے جو باتھ روم میں لگا رہے ہیں. ایک پتھر وہ ہے جسے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں، حجر اسود کہا جاتا ہے، اور ایک پتھر وہ ہے جو ٹھوکر مار کے آپ گزر جاتے ہیں. کہنے کے لیے پتھر پتھر ہے مگر ہر پتھر الگ الگ ہے، ہر ایک کی تاثیر الگ الگ ہے، ہر ایک کی شان الگ الگ ہے. میں کہتا ہوں یہ ایک مثال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا جسم مبارک اس مثال میں بالکل نہیں آ سکتا. محمد الرسول اللہ تو ہماری سوچ سے بھی بلند ہے. آپ دیکھیں تو صحیح، پسینہ نکل رہا ہے، اور ابھی آپ کو بھی نکل رہا ہوگا شاید. ان کے جسم پاک سے پسینہ نکلے تو خوشبودار ہوتا ہے، لگا لیں تو لگانے والے بھی خوشبودار ہو جائیں. کہا جاتا ہے جو اولادیں پیدا ہوں وہ بھی خوشبودار ہو جائیں. ارے جب ہم پسینے میں برابر نہیں تو نبی امتی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب دعویٰ ہے لوگوں کا صاحب. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جسم پاک کے اعتبار سے، ظاہر و باطن کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بلند ہیں، ہر اعتبار سے لاجواب ہیں، ہر اعتبار سے بے مثال ہیں. پھر وہ اعلیٰ حضرت کا کلام کہ سب سے اعلیٰ وہ اولا. بس یہی کہیں گے آپ بھی. جس قدر پڑھتے جائیں گے نا میرے امام کو، اور بالخصوص اگر قرآن پاک سے آپ سیرت پاک پڑھیں اور حدیث پاک کی روشنی میں رسول پاک کو پڑھیں تو آپ کی زبان پہ خود بخود جاری ہو جائے گا کہ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. میرے عزیز، حیات النبی ایک عظیم اور خوبصورت موضوع ہے، مگر میں پھر کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم تو یہ ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. خود ظاہر ہو رہا ہے جہان کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جان ابھی موجود ہے، اور جان کا نام محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مسلمانوں کے، ایمان والوں کے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کتنے قریب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے ہم کہیں نا تو شاید کوئی انکار کر لے، قرآن پاک پارہ نمبر 21 کے اندر موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اولا کے کئی معنی کیے گئے ہیں، نبی مسلمانوں کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جان سے زیادہ قریب کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ جان سے زیادہ قریب یعنی جان ہے کہاں؟ غور تو کریں، سر سے لے کر پیر تک جان ہے کہاں؟ آپ کہیں گے کہ جان پیر میں ہے، ہم نے بغیر پیر کے بھی انسان دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے جان ہاتھ میں ہے، ہم نے بغیر ہاتھ والے انسان کو بھی دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے جان سینے میں ہے تو ہم نے سینے کا آپریشن بھی دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے جان دل میں ہے، دل کو بھی باقاعدہ آج کل آپریٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیں گے جان سر میں ہے، سر کا بھی آپریشن ہوتا ہے۔ جان ہے کہاں؟ یعنی اپنے جسم میں جان سب سے زیادہ قریب ہے، اور اس جان کی جان محمد رسول اللہ اس سے زیادہ قریب ہے۔ کائنات کی وہ جان ہے، تو جب تک کائنات ہے خود اس بات کی دلیل ہے کہ جان موجود ہے۔ جان جب تک ہے کائنات تب تک ہے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ انہی کے لیے بنایا گیا، یہ سب کچھ انہی کے لیے ہے، یہ ساری رنگینیاں انہی کے لیے ہے، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے سب کچھ انہی کے لیے ہے انہی کے دم قدم سے۔ باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہو عالم نہ ہو، تو ان کا ہونا، عالم کا ہونا ان کے ہونے کی دلیل ہے۔ حضور زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا میں کچھ اور آگے نہ کہوں گا، رسول پاک کی حیات پر میں کیا بات کروں، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، ان کے غلام زندہ ہیں، ان کے ماننے والے زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں الحمدللہ کہ آج بھی فیضان جاری ہے۔ تو پھر نبی الانبیاء سید الانبیاء کی حیات پر گفتگو کرنا، میں کہتا ہوں غلاموں سے جان لو، جب ان کی یہ شان ہے تو ان کا عالم کیا ہوگا، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ چونکہ مجھے معلوم ہوا کہ خواتین نے تشریف لائی ہیں اور ہمارے احباب بھی آئے ہیں، تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میلاد پاک منایا کیوں جا رہا ہے، جگہ جگہ میلاد پاک کرنے کا کیا مقصد ہے، آپ کیوں آئے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں، اس کو سن کر آپ کیا کریں گے، رسول پاک کی سیرت پاک کو جان کر ہمیں کیا ملے گا۔ میرے عزیز یہ سوال جب آپ پیدا کریں گے نا تو ضمیر سے اس کا جواب بھی مل جائے گا۔ رسول پاک کی سیرت ہماری زندگی کے ہر پہلو میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ کامل ہے۔ اگر آج رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو ہماری بچیاں ارتداد سے بچ جائیں گی۔ اگر رسول اللہ کی سیرت کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے تو نوجوان الحاد سے بچ جائیں گے۔ اگر رسول اللہ کی سیرت کو درست طریقے سے بیان کیا جائے تو گمراہی اور بد مذہبی سے لوگ باقاعدہ خود بخود بچ جائیں گے، عشق رسول میں خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ اگر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درست طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا، اور ہر گلی، ہر محلہ، ہر گھڑی ہماری گھڑی ہوگی۔ بیان تو کیا جائے، ہماری بہنوں کو بتایا کیوں نہیں جاتا کہ تم پر سب سے بڑا احسان محمد رسول اللہ کا ہے؟ کیوں نہیں بتاتے آپ؟ مرد حضرات محفلوں میں زیادہ آتے ہیں، مسجد میں جمع ہوتے ہیں، محفلوں میں بھی آتے ہیں، خواتین کو بہت کم موقع ملتا ہے۔ جو کچھ سنیں اسے بتائیں جا کر کے کہ خواتین پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم احسان ہے۔ یوں تو کائنات کے ذرے ذرے پر ان کا احسان ہے، مگر خواتین کے معاملے میں کہہ سکتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سے خواتین کو تو اور زیادہ محبت کرنا چاہیے، بیٹیوں کو اور زیادہ، بیویوں کو اور زیادہ، بہنوں کو اور زیادہ پیار کرنا چاہیے،
کیونکہ اگر آج ان کی عزتیں محفوظ ہیں، ان کے حقوق محفوظ ہیں، انہیں اپنی بات کہنے کا حق ہے، سر اٹھا کے جینے کا حق ہے، اور انہیں اپنا مطالبہ پیش کرنے کا حق ہے، تو یہ سب صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بتاؤ ان ننھی ننھی بچیوں کو، بیٹا آج تمہیں گود میں کھلا رہا ہوں نا، کل ہو سکتا تھا کہ تجھے میں اپنے ہاتھوں سے مٹی کے نیچے دفن کر دیتا، مگر صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کا کہ تو آج زندہ ہے، تیرے وجود پر محمد الرسول اللہ کا احسان ہے۔ بتائیں ان بچیوں کو، ننھی سی بچیوں کو بتائیں کہ بیٹا میں جو باہر سے دکان سے بازار سے تحفہ لے کر کے آیا، میں تمہیں پہلے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا جب گھر میں کوئی تحفہ لے کر کے آؤ تو اگر بیٹے اور بیٹیاں دونوں موجود ہیں تو سب سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دینا چاہیے، بعد میں بیٹوں کو دینا چاہیے۔ بیٹا تمہاری آج عزت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ بتاؤ کہ اے بیٹیوں، اگر رسول اللہ تشریف نہ لائے ہوتے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا کہ باقاعدہ عورتوں کی منڈیاں لگائی جا رہی تھیں، عورتوں کو بیچا جا رہا تھا، عورتوں کو خریدا جا رہا تھا، عورتوں کے حقوق کو قدموں کے تلے روندا جا رہا تھا، عورتوں کے احساس کو ختم کر دیا گیا تھا، عورت کو لذت کا ذریعہ سمجھتے تھے، عورت کو کاروبار کا ذریعہ سمجھتے تھے، عورت کو انسانی ہوس کا ذریعہ سمجھتے تھے، ان عورتوں کا کوئی حقوق نہ تھا۔ جس نے عورتوں کو حق دلایا ہے اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ انہیں بتاؤ کہ تمہارے قدموں کی کیا تمہارے سروں کی بھی کوئی قیمت نہ تھی، مگر یہ تو محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ جو تمہیں آج عزت ہے یہ محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے۔ بیٹیوں آج اگر زندہ ہو تو محمد الرسول اللہ کے صدقے میں ہو، ورنہ بازاروں میں تمہیں لوگ بیچ رہے ہوتے۔ یہ تو محمد عربی ہیں، تشریف لائے اور فرمایا بیٹیاں جنت کی پھول ہیں۔ جن سے لوگ نفرت کر رہے تھے انہیں محمد عربی نے جنت کا پھول قرار دیا، جن کو لوگ دفن کر رہے تھے محمد الرسول اللہ نے ان کی پرورش کو جنت میں جانے کا ذریعہ قرار دیا، جن سے لوگ منہ پھیر رہے تھے محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جن کو لوگ گھن کر رہے تھے محمد الرسول اللہ نے ان کے مرتبے کو بڑھایا، بیواؤں سے ایسا گھن کہ ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، کہیں کہیں تو یہ معاملات تھے خاص طور ہمارے ملک میں زندہ جلایا جا رہا تھا، کہیں یہ حالات کہ قید کر دیتے تھے لوگ، اور کہیں بیوہ کے ساتھ چہرے پہ کالک لگا کے گھمایا جاتا تھا، کوئی وقار نہ تھا، مگر سب سے پہلے بیوہ عورت سے شادی کر کے جوانی میں محمد الرسول اللہ نے ایک بیوہ کو ام المومنین بنا کے بتا دیا کہ عورت عورت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، آج جو کچھ عورتوں کو حاصل ہے یہ محمد الرسول اللہ کے قدموں کے صدقے میں ہے، آج جو کچھ مقام و مرتبہ ہے یہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے ہے۔ بیٹیوں تم غیروں کی چمک دمک مت دیکھو، تم غیروں کی لالچیں مت دیکھو، حرص و ہوس کی نظر سے غیروں کو مت دیکھو۔ اگر تمہارے سر پہ تمہارا سر بلندی کے عالم میں ہے، سر اٹھا کے جی رہی ہو تو یہ محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ تمہاری عزت کی حفاظت محمد عربی نے کی ہے، تمہارے حقوق کی حفاظت محمد عربی نے کی ہے، تمہارے وجود کی حفاظت محمد عربی نے کی ہے۔ ان سے رشتہ کبھی مت توڑنا، جنہوں نے محمد عربی سے رشتہ توڑا ان کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ خبردار غیروں کی لالچ میں مت آنا، تم اپنے نبی کا دامن تھام لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا میں بھی رسوا نہیں کریں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی رسوا نہیں فرمائیں گے۔ میرے عزیز بالخصوص خواتین کے ساتھ جو تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہے، کیا عالم تھا اس وقت؟ کالے اور گورے کا فرق تھا، رنگوں کا فرق، نسلوں کا فرق، غریبی اور امیری کا امتیاز، سب کچھ تھا۔ جس نے ان سب کو ختم کیا اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میلاد مصطفیٰ سے یہی سبق لینا ہے ہمیں کہ وہ ذات جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں۔ اچھا آج کل ہمارے ملک میں بہت سے ڈے منایا جاتا ہے، یہ فادر ڈے، مدر ڈے، کیا کیا ڈے ہیں، ٹیچر ڈے وغیرہ وغیرہ مناتے ہیں لوگ، خوشی ظاہر کرتے ہیں، یوم آزادی کی خوشی ظاہر کرتے ہیں۔ بہرحال جو خوشیاں ہیں وہ ظاہر کرنا ہی چاہیے، ہر طرح کی خوشی ظاہر کریں، جو جائز خوشیاں ہیں ظاہر کریں، مگر ایک بات بتائیے، سال میں ایک بار آپ فادر ڈے مناتے ہیں یا مدر ڈے مناتے ہیں اور ماں کہاں قضا کر دیتے ہیں؟
جس ذات نے ہمیں ہر گھڑی پانچوں وقت ماں کی یاد کرنے کا حکم دیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہم تو پانچوں وقت نمازوں کے بعد اپنے ماں کو بھی یاد کرتے ہیں اور اپنے باپ کو بھی یاد کرتے ہیں۔ بتائیں، جنہوں نے یہ سب جو کچھ ہمیں دیا، یہ جذبہ ہمیں دیا، یہ پیار ہمیں دیا، یہ محبت ہمیں دی، ان کی یاد بنانا یہ کتنا ضروری ہے۔ اس یاد کے اندر ساری یادیں ہیں، اس یاد کے اندر ساری یادیں ہیں۔ آپ دیکھیں، بہت سارے جو دن ہیں نا وہ الگ الگ ہے، اور ہر ایک دن کا تعلق بھی الگ الگ ہے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے، یہ مدر ڈے، یہ فادر ڈے، یہ ٹیچر ڈے، یہ فلاں ڈے، یہ فلاں ڈے، حتیٰ کہ بچوں کے بھی دن منائے جاتے ہیں۔ منانا چاہیے، جو جائز طریقے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ مگر آپ کو بتا دوں، محمد رسول اللہ کا یوم میلاد منانا حقیقت میں ہر طرح کا دن منانا ہے۔ جانوروں کے حقوق کی حفاظت جس نے کی اس کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ انسانوں کے حقوق کی جس نے حفاظت کی اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ حتیٰ کہ درختوں کے بارے میں جنہوں نے اصول و ضوابط دیے اس ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ سال میں ایک مرتبہ لوگ درخت لگاتے ہیں نا، ہریالی پیدا کر درخت لگاتے ہیں اور فوٹو کھینچ کے وائرل کرتے ہیں، دیکھیے درخت لگا دیا۔ محمد رسول اللہ کو پڑھ کے تو دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں بتا دوں کہ بنجر زمین کو آزاد کرنے میں کتنا ثواب ہے تو روئے زمین پر کوئی جگہ بنجر نہ رہ جائے۔ یعنی مصطفیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ ہریالی پیدا کریں۔ مصطفیٰ نے خود تعلیم دی، ہرے درختوں کو، پھلدار درختوں کو بلا وجہ نہ کاٹا جائے۔ مصطفیٰ نے خود تعلیم دی کہ درختوں کے نیچے پیشاب و پاخانہ نہ کیا جائے۔ مصطفیٰ کی تعلیم میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ آج لوگ بتاتے ہیں درختوں سے یہ فائدہ، درختوں سے یہ فائدہ، درختوں سے یہ فائدہ۔ میں کہتا ہوں دنیا کے 1000 دن منانے کے بعد یوم میلاد منا لو، سارے دن اس کے اندر آ جائیں گے۔ زمین کے حقوق کیا ہیں ہمیں محمد رسول اللہ نے سکھایا، درختوں کے حقوق کیا ہیں محمد عربی نے سکھایا، جانوروں کے حقوق کیا ہیں محمد عربی نے تعلیم دی، عورتوں کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، ملک کے حقوق کیا ہیں، اساتذہ کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، ہر ایک کو بتانے والی ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو اے میلاد منانے والوں، تم فقط میلاد نہیں مناتے ہو، اس احسان عظیم کو یاد کر رہے ہو جو قرآن نے اپنی زبان میں کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ اسے منا رہے ہو، محبوب کریم کی آمد۔ یقین جانیں جتنا انقلاب کائنات میں ہے سب ان کی قدموں سے نکلا ہے۔ علم آج سے پہلے، رسول گرامی وقار سے پہلے علم کیسا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ علم کو مخصوص لوگ سیکھتے تھے، مخصوص خاندان، مخصوص قبیلے کے لوگ ہی پڑھ سکتے تھے، کوئی دوسرا علم نہیں سیکھ سکتا تھا۔ باقاعدہ علم پر بھی قبضہ تھا لوگوں کا، سارے لوگ ہمارے غلام رہیں، جو کچھ ہے ہم ہی رہیں۔ علم کو لوگوں نے اپنا ذاتی حق بنا رکھا تھا۔ جس نے یہ نعرہ سب سے پہلے لگایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ آج ہر برادری، ہر شخص کو، کالا اور گورا، شہری اور دیہاتی، جو علم سیکھ کر کے آگے بڑھ رہا ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لہذا میلاد مناؤ، علم والوں ضرور میلاد مناؤ، ورنہ رنگوں کی بنیاد پر تمہیں لوگ پیچھے کر دیے ہوتے، نسلوں کی بنیاد پر تمہیں لوگ پیچھے کر دیے ہوتے، غریبی اور امیری کی بنیاد پر تمہیں لوگ پیچھے کر دیے ہوتے، شہری اور دیہاتی کے نام پر لوگ تم سے گھن کر رہے ہوتے۔ محمد عربی کی تعلیم یہ ہے کہ شہری اور دیہاتی میں کوئی فرق نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ ہے جو تقوی والا ہو۔ یوم میلاد منانے والوں،
تم ایک ساتھ کئی دن منا رہے ہو، کیونکہ سارا انقلاب قدم مصطفیٰ سے نکلا ہے، محمد عربی سے نکلا ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے، یہ پیشانی کبھی بتوں کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی درختوں کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی سمندروں کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی جانوروں کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی نفع و نقصان کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی زمین کے سامنے جھک رہی ہوتی، یہ پیشانی درختوں کے سامنے جھک رہی ہوتی، کنکر و پتھر کو ہم خدا مان رہے ہوتے، ذلت و رسوائی کا توق ہمارے گلوں میں گلے میں ہوتا، ہم کبھی یہاں جھک کے خدا مان رہے ہیں، کبھی یہاں جھک کے خدا مان رہے ہوتے۔ کتنے عظیم ہیں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ، تشریف لائے اور فرمایا تمہاری یہ عظیم پیشانی رسوا ہونے کے لیے نہیں ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، کائنات تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔ یہ پیشانی تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکانا ہے، تم زمین کے سامنے جھکو، تم درختوں کے سامنے جھکو، تم پتھروں کے سامنے جھکو، نہیں، خدا نے تمہیں اس لیے نہیں بنایا، تم خدا کے سامنے جھکو، پوری خدائی تمہارے قدموں کے نیچے آ جائے گی۔ دعویٰ بغیر دلیل کے نہ رہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، پارہ نمبر 24 میں ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، استقامت قائم ہو جائے، اس پر ڈٹ جائیں، اس پر آپ نے اللہ کو رب مان لیا، ڈٹ جائیے اس پر، استقامت کیجئے اس پر، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آپ پر نازل ہوں گے، ڈٹ کے دیکھیے تو صحیح، فرشتے آپ پر نازل ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ تم اپنی معظم پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں جھکاؤ، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہارے قدموں کی ٹھوکر سے پانی نکلے گا۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں جن کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو جھکایا، ہم ہی وہ مسلمان ہیں، اللہ نے زمینوں کو ہمارے لیے سمیٹ دیا، دریا میں راستہ ہمارے ہی لیے پیدا کیا گیا، اور جنگل کے درندے راستہ ہم ہی کو بتا رہے تھے۔ ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ کنکروں اور پتھروں نے ہمارے لیے گواہی دی، ہم ہی وہ مسلمان ہیں کہ جانور ہمارے صداقت کی گواہی دے رہے تھے۔ یقین جانو یہ اللہ کے بارگاہ میں جھکنے کا نتیجہ تھا کہ کائنات ہمارے قدموں میں جھکی تھی۔ میں کہتا ہوں کرامتیں جو آپ سنتے ہو اس کو سننے کے ساتھ ساتھ غور کیا کرو۔ حضور خواجہ معین الدین خدا کے سامنے جھک گئے تو انا ساگر قدموں میں آ گیا۔ آپ غور تو کیا کریں، جب تم خدا کے ہو جاؤ گے تو ساری کائنات تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اب پانی آپ کی بات کا انکار نہ کرے گا، درخت آپ کی بات کا انکار نہ کرے گا، کوئی چیز آپ کی بات کا انکار نہ کرے گی۔ آپ نے کہا کہ غریب نواز نے ایسا فرمایا تھا کہ اونٹ جہاں بیٹھے ہیں وہی بیٹھے رہیں گے، اور اونٹ بیٹھے ہی رہے۔ آپ یہ کہہ کر کے گزر جاتے ہیں، پر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آخر زمین نے غریب نواز کی بات کو سمجھا کیسے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ خدا کے ہو گئے تھے تو ساری خدائی ان کی ہو گئی تھی۔ جس چیز کو بھی حکم دے دیتے وہ اطاعت کرتی، وہ اتباع کرتی۔ میرے عزیز ساتھیوں اور دوستو، تم خدا کے تو ہو جاؤ، میں پتھروں کے سامنے سے اٹھا کر اور ہر نفع و نقصان کے سامنے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں اس نے جھکایا، اس ذات کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کتنے احسانات ہیں بتائیے ہمارے اوپر، ہم میلاد کیوں نہ منائیں؟ آج جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ رسول اللہ کے صدقے میں ہے، جو عزتیں ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے میں ہے۔ یہاں بھی حضور کی ضرورت، وہاں بھی حضور کی ضرورت۔ ابھی آج ہی میں بیان کر رہا تھا، میرے عزیز ذرا غور تو فرمائیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ابھی تشریف لائے ہیں، فرماتے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اپنی امت سے اتنا پیار، اس زمین پہ تشریف لائے، امت کو سب سے پہلے یاد فرمایا، اور اس کے بعد ایک عظیم سفر کیا کہ ایسا سفر کائنات میں کسی نے نہ کیا۔ عظیم سفر پہ گئے، یعنی معراج کی سفر پہ، وہاں اتنی بلندی پہ جانے کے بعد میں کہتا ہوں یہاں کوئی شخص MLA بن جائے، کوئی علاقے کا پارشد بن جائے تو نیچے والے کو بھول جاتا ہے، کوئی کروڑ پتی لکھ پتی بن جائے تو غریبوں کو بھول جاتا ہے، ساتھیوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ کائنات میں سب سے بلند ذات کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ اتنی بلندی پہ جانے کے بعد بھی ہم پستی والے کو نہ بھولے، اپنے رب کی بارگاہ میں بھی امت کو یاد فرمایا۔ کیا محبت ہے اپنی امت کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر گریہ بزاری کرتے، روتے تھے، کیا اپنے لیے؟ تو رب کے محبوب ہے، کائنات ان کے لیے بنائی گئی ہے، سب کچھ ان کے صدقے میں بنا ہے۔
یا اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنی امت کے لیے بخشش چاہ رہے ہیں، مولا میری امت کو بخش دے. اس قدر محبت. پیدا ہوئے تو امت، معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی امت. عبادت رات تک کر اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر، کپڑا مبارک تر، سجدہ فرماتے ہیں زمین تر ہو جاتی ہے. امت سے اتنا پیار کہ وصال فرمایا تو اس وقت قبر مبارک میں بھی حضرت مولائے کائنات نے کان لگا کے سنا کہ حضور اس ٹائم بھی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. یہاں بھی امت کو یاد فرمایا. کل بروز قیامت پلسرات سے امت گزر رہی ہوگی، وہاں بھی کہہ رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں بھی امت سے اتنا پیار کہ ایک طرف کھڑے ہو کر کے امت کے بارے میں دعا، مولا میری امت کو سلامتی سے گزار دے. کبھی میزان عمل پہ جا رہے ہیں اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہے ہیں، اور کبھی باقاعدہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال رہے ہیں. کبھی فرشتوں کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں تم نے ان کو کیوں پکڑا ہے، اللہ اکبر جگہ جگہ. اور کبھی حوض کوثر پہ جا کر پیاسوں کو پانی پلا رہے ہیں. اتنی محبت ہے امت کے ساتھ. یہاں بھی امت کو یاد کیا، وہاں بھی امت کو یاد کیا. قبر میں تشریف لے گئے پھر بھی امت کو یاد کیا، پیدا ہوئے پھر بھی امت کو یاد کیا، معراج پہ گئے پھر بھی امت کو یاد کیا، ہر جگہ امت کو یاد کیا. بتاؤ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا، ہم ان کی شفاعت چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں حضور ہماری شفاعت فرما دے. حضور کے صدقے میں ہم بخشش کے طلبگار ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ قبر میں سرکار تشریف لے آئیں. ہم چاہتے ہیں جاگنے کے وقت تشریف لے آئیں. ہم چاہتے ہیں جہنم میں اگر گناہوں کی وجہ سے ڈالا جائے تو مصطفیٰ نکالنے کے لیے تشریف لے جائیں. اتنی امیدیں جن سے لگا کے رکھے ہو، بتاؤ ان سے پیار کتنا کرتے ہو، ان کو یاد کتنا کرتے ہو، ان کو پکارتے کتنا ہو، ان کے آپ کے دل میں ان کی محبت کتنی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا. ہم جس کی شفاعت چاہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھڑی ہر لمحہ مصطفیٰ کو پکارتے پکارتے گزرنا چاہیے. مگر افسوس اس زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ مصطفیٰ کے احسان کو فراموش بھی کر رہے ہیں اور ان کے یاد کو بدعت کہہ رہے ہیں، ناجائز کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں. شفاعت بھی ان کی چاہتے ہیں اور ان کی یاد کو ناجائز بھی کہتے ہیں. ان سے بخشش کی امید بھی رکھتے ہیں اور ان کی یاد منانے کو ناجائز بھی کہہ رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کلمہ انہی کا پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کی یاد کو قرآن و سنت سے ثابت کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں دلیل لاؤ. عجیب بات ہے. ان کے لائی ہوئی نمازوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے بتائے ہوئے روزے پر عمل کر رہے ہیں، انہی کے بتانے سے حج کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کلمہ دن رات انہی کا پڑھ رہے ہیں. جس کا کلمہ پڑھا اسی کے ساتھ غداری. جن کی شفاعت چاہتے ہو انہی کو نہیں مانتے. یاد رکھو اہل سنت والجماعت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دل سے بھی حضور کو پکارتے ہیں، اپنے عمل سے بھی حضور کو پکارتے ہیں. بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا. امام کی زبان میں کہہ دوں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. اس لیے میں اخیر میں کہہ دوں کہ کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے. اور جو امام نے اس کلام میں آخر میں فرمایا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. پانی کتنا بولنا ہے بتائیں، آپ کی مرضی. دس منٹ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ غلام آقا کے ذکر پر اعتراض کر رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ایک امتی نبی کے ذکر پہ اعتراض کر رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے مملوک مالک کے ذکر پہ اعتراض کر رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے ایک فانی
باقی رہنے والی کی ذات پہ اعتراض کر رہا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے، ارے یہاں سوال ذہن میں آیا کیسے کہ مصطفیٰ کا ذکر کریں یا نہ کریں؟ یہ سوال ذہن میں آیا کیسے کہ مصطفیٰ کی یاد منائیں یا منائیں؟ سر سے لے کر پیر تک تو ان کے احسانات ہیں. اگر ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ مصطفیٰ کے احسان کا صدقہ ہے. اے مسلمانوں، جب تک زندہ ہو یہ دعا کرو کہ ہر گھڑی مصطفیٰ کی یاد منائیں گے، ہر لمحہ مصطفیٰ کی یاد منائیں گے. ہم نظم میں بھی حضور کو یاد کریں گے، نثر میں بھی حضور کو یاد کریں گے. یعنی آپ نعتوں کے ذریعے سے بھی حضور کو یاد کریں گے، بیانات کے ذریعے سے بھی حضور کو یاد کریں گے. احمد رضا نے ہم کو یہی تعلیم دی ہے، ان کا طریقہ کار یہی تھا. وہ ہمیں یہی سکھا کے گئے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. انہوں نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. اپنے مصطفیٰ کو یاد کرنا ہے، ارے ان کے یاد کرنے پہ سوال مت کرو، بلکہ یہ کہا کرو کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. تم مصطفیٰ کی بات کرتے ہو، ارے جس گھڑی وہ پیدا ہوئے تھے نا، اس گھڑی پہ لاکھوں سلام. تم ان کے وجود پہ سوال کر رہے ہو نا، ان کا ذکر کرنا کیسا، سلام پڑھنا کیسا، ان کا نام لینا کیسا، میلاد کرنا کیسا، یہ کرنا. ارے ان کی بات بہت اعلیٰ ہے صاحب. وہ جس گھڑی پیدا ہو گئے نا، وہ گھڑی اتنی عظیم ہے کہ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اچھا لوگ نا سلام پہ بڑا اعتراض کر رہے تھے، مصطفیٰ کے سلام پر اعتراض. نبی کو سلام کر لیا، ثبوت مانگ رہے ہیں. اچھا ایک بار پہ امام کا بھی انداز بڑا پیارا تھا، اللہ رحمت نازل فرمائے. وہ ایک بار سلام پہ چل رہے تھے، امام نے کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک سلام چل رہے، لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت. اچھا وجود پاک پر سلام کے بارے میں تو چڑھ رہے ہو؟ وجود پاک تو بہت عظیم ہے. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. وجود پاک ایک الگ چیز ہے، ان بھووں پر لاکھوں سلام. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ جس طرف اٹھ گئی، دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. یعنی آپ دیکھیں وجود پاک پر سلام تو بھیجا ہی بھیجا، وجود پاک پر سلام تو بھیجا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک ایک عضو مبارک کو ذکر کیا اور اس پر سلام بھیج رہے ہیں. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں ملک، عجیب انداز ہے، کل جہاں ملک، پوری کائنات جن کے قبضے میں ہے. خالق کل نے جن کو مالک کل بنا دیا. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام. جب لوگ ایک سلام پہ چل رہے تھے، امام بھی بڑے عظیم ہیں، لاکھوں سلام کہہ گئے. پھر آئے درود کی طرف، فرماتے ایک بار درود پڑھنا کیسا، 2 بار درود پڑھنا. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، ایک درود کی بات کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اس طرح سے کروڑوں درود پیش کر کے بتا دیا کہ الحمدللہ ہمارے جو جسم میں جان ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہی ہے، بولنے کی جو قوت ہے یہ مصطفیٰ کے صدقے میں ہی ہے. لہٰذا اے مسلمانوں، ہر گھڑی ہر لمحہ حضور کو یاد کرو، اٹھتے بیٹھتے حضور کو یاد کرو. اپنے بچوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ پیارے نبی کریم کا بچپنا کیسا تھا. انہیں بتاؤ بیٹا، جب ننھے ننھے بچے چلنا سیکھتے ہیں نا تو ان کے پیروں میں لڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، پیر مڑا ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ٹیک لگا کر چلنا سیکھتے ہیں. مگر اس زمین پر ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی جسے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. کبھی مصطفیٰ گھٹنوں کے بل نہیں چلے اور کبھی لڑکھڑا کر بھی نہیں چلے. گویا ان کا بچپن بتا رہا تھا ہم کو بننا ہے نشانے راہ منزل دوستوں، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے.
ان کا بچپن بیٹا عام بچوں کی طرح نہ تھا. انہیں کہو بیٹا عام بچے جب سو کر کے اٹھتے ہیں نا تو ان کے آنکھوں میں کیچڑ ہوتا ہے, بال بکھرے ہوتے ہیں, کپڑے کی عجیب کیفیت ہوتی ہے, بستر خراب ہوتا ہے, چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوتا ہے. اس کائنات میں ایک عظیم ہستی پیدا ہوئی جس کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن شریف میں جب سو کے اٹھتے تھے نا تو ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے آنکھوں میں کسی نے سرما لگا دیا, بالوں میں پہلے سے کسی نے کنگھی کہہ دی, چہرہ بالکل کھلا ہوا, کپڑے میں کوئی خرابی نہیں, بستر تو کبھی خراب ہی نہ ہوا. بیٹا ان کا بچپنا لوگوں کے بچپنے کے لیے نمونہ ہے, ان کی جوانی بھی جوانوں کے لیے نمونہ ہے, ان کا سفر بھی مسافروں کے لیے نمونہ ہے, ان کی ریاضت بھی ریاضت کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے, ان کی دعوت و تبلیغ بھی دعوت و تبلیغ کرنے والوں کے لیے نمونہ ہے. کہو بیٹا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے نا تو عام بچوں کی طرح نہیں بولتے تھے. جب ہمارے بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو تلاہٹ ہوتی ہے, حقلاہٹ ہوتی ہے, صاف جملے نہیں نکلتے. گھر سے بڑا پیار آتا ہے بچوں کی یہ زبان سن کر کے, بڑی محبت ہوتی ہے, ہمیں پسند بھی ہے یہ زبان بچوں کی. مگر محمد رسول اللہ کی زبان میں ذرہ برابر بھی لغت تھے, بالکل آپ صاف صاف بولا کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے جن کے صدقے میں لوگوں کو بولنا آئے گا بھلا وہ تتلا کے بولیں گے, جن کے صدقے میں لوگوں کو چلنا آئے گا بھلا وہ لڑکھڑا کے چلیں گے, جن کے صدقے میں لوگوں کو پہننا آئے گا بھلا ان کے پہناوے میں کوئی خرابی ہوگی. ہم اپنے بچوں کا ہاتھ پکڑتے ہیں کھانے کے ٹائم, کہتے ہیں بیٹا اس والے ہاتھ سے کھاؤ, داہنے والے ہاتھ سے کھاؤ, سیدھے والے ہاتھ سے کھاؤ. بار بار وہ بچے ہوتے پھر بائیں ڈال دیتے, کبھی دایاں کبھی بایاں کھیلتے رہتے اور آپ بار بار ایسا کرتے ہیں. تربیت ہے, طریقہ بھی ہے, کرنا بھی چاہیے. مگر بیٹا اس زمین پر ایک ہستی پیدا ہوئی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے. ان کا بچپنا بھی کائنات کے لیے عظیم نمونہ ہے. انہوں نے کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا, وہ بغیر کسی کے سکھائے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے تھے تاکہ بچوں کو حضور کی محبت یاد آ جائے, حضور کے بچپنے کو بچوں کو بتائیں, جوانوں کو حضور کی جوانی بتائیں, سفر کرنے والوں کو حضور کے سفر کرنے کا انداز بتائیں, دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو حضور کے دعوت و تبلیغ کا انداز بتائیں. تم شوہر ہو تو شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کے لیے مصطفیٰ آئیڈیل ہے. تم باپ ہو اولاد کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کے لیے بھی مصطفیٰ کریم نمونہ ہے. تم ایک قائد ہو, ایک پیشوا ہو, پیشوا کو اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے اس کے لیے بھی میرے آقا نمونے کامل ہیں. بتاؤ لوگوں کو سیرت مصطفیٰ کے بارے میں تاکہ محبت رسول پیدا ہو. عشق رسول میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا ایمان اتنا ہی زیادہ مضبوط ہو جائے گا. دشمن جو عشق رسول پہ حملہ کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ جس سے جیسے عشق رسول سینے سے نکلے گا آدمی ایمان سے محروم ہو جائے گا. لہذا یہ بنیادی چیز ہے. آپ کا دشمن عشق رسول پہ ہی حملہ کرے گا, محبت رسول پہ بھی حملہ کرے گا, نسبت رسول پہ بھی حملہ کرے گا. ارے آپ صاف صاف کہہ دو تم ہمیں رسول کے احترام کی بات کر رہے ہو, ہم تو اس مدینے کے کانٹوں کا بھی احترام کرتے ہیں کیونکہ بریلی کے امام نے کہا تھا ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے, آنکھوں میں آئے دل پہ رہیں, آنکھوں میں آئے سر پہ رہیں دل میں گھر کریں. جب ہم اس شہر کے کانٹوں کا احترام کرتے ہیں تو رسول اللہ کا احترام کتنا کرتے ہوں گے. بتاؤ تم ہم سے نبی کی محبت کی بات کرتے ہو. نبی تو بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, بہت اعلیٰ ہیں, ہماری عقل سے برول ورا ہے وہ. ہم نبی کے آل سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. تم نبی پاک کے جسم پاک کی بات کرتے ہو, اس جسم پاک سے جو کپڑا لگ گیا, جو چیزیں ٹچ ہو گئیں, جو چیزیں مس ہو گئیں, الحمدللہ وہ ہم سنیوں کی آنکھوں کا سرما آج بھی ہے. ہم تو ان چیزوں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمارے دل سے عشق رسول نہیں نکال سکتے. ہمارے عشق رسول کے محافظ کا نام اعلیٰ حضرت ہے, نوازش ہے, عنایت ہے, کرم ہے اعلیٰ حضرت کا. پلایا جام محمد مصطفیٰ پیارے کے الفت کا, پڑھا خطبہ زمین پہ سرور دی کی امامت کا, تو ہے افلاق پہ چرچا جناب اعلیٰ حضرت کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.